ایک حدیث کو سیکھی مشق کے لیے مصر کا سفر فرمایا. عقبہ بن عامر گورنر تھے مصر کے گورنر عقبہ بن عامر. جب وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو ہی صحابی تھے، دو ہم سبق، دو کلاس فیلو تھے، لہذا مدینے سے سفر کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر مصر میں تشریف لے گئے اور فرمایا ہے عقبہ بن عامر وہ حدیث جو سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہم ہی تم تھے، کوئی نہیں تھا، آؤ اس کا دور کر لیں تاکہ کہیں سبق بھول نہ گیا ہو. بتاؤ کیا حدیث تھی؟ عقبہ بن عامر نے فرمایا وہ حدیث یہ تھی جو اپنے بھائی کا عیب دیکھ لے اور اس کو ادھر ادھر رسوا دلیل نہ کرے، چھپا لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپا لے. یہ حدیث اس کو سیکھنے کے لیے، اس حدیث کو سیکھنے کے لیے مدینے سے مصر گئے اور عقبہ بن عامر سے جب دور کر لیا تو کھانا بھی نہیں کھایا، اٹھنے کو گھمایا، فرمایا جلدی مدینے جاتا ہوں کہیں موت نہ آ جائے، مجھے مدینے کی موت چاہیے. دیکھو ہمارے ڈر کی کہ جلدی سے چلیں، جلدی سے مدینے پہنچ جائیں. مدینے کے بغیر بے چین ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ اپنی راستے میں مجھے شہادت دے، وجعل قبری فی بلد رسولک، اور میری قبر اپنے رسول کے شہر میں بنا دے. محدثین حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کی دعا کرے اللہ سے شہادت کی، چاہے وہ اپنے بستر پر مرے گا مگر شہادت کا درجہ پا جائے. صرف تمنا، دعا کرتے رہو کہ اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت مقدر کر دے اور اپنے نبی کے شہر میں میرا قبر بنا دے. آپ دعا کر کے تو دیکھیں. شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کسی عربی کتاب کے حوالے سے کہ جو پاکستان ہندوستان یہاں کی روحیں مرنے کے بعد جنازے مدینے چلے جاتے اور مدینے میں اگر کوئی نالا غلط انسان ہو اس کا جنازہ باہر بھیج دیا جاتا. آپ کی دعا کی برکت سے کیا مشکل کہ اللہ ہم کو وہاں پہنچا دے، قبر وہاں بنا دے. واقعہ کی علمت نے لکھا ہے کہ ایک شخص اسپین کی ایک لڑکی مدینے کے قبرستان میں ملی، حالانکہ اس نے دفن کیا تھا اسپین میں. اس کا پڑھانے والا قرآن کا مسلمان ہو گئی تھی، عیسائی سے مسلمان ہو گئی تھی. تو جس مولوی نے اس کو قرآن پڑھایا تھا اس نے دیکھا مدینے کی قبر میں وہ لیٹی ہوئی ہے اور وہاں ایک عالم دفن ہوئے تھے. ان کو جا کر دیکھا تو اسپین کے قبرستان میں. یہ واقعہ حکیم المتانوی نور اللہ ورقدہ نے لکھا. تو اس عالم کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا جنازہ مدینے سے اسپین کیوں بھیجا گیا، اس کے اندر کیا کوئی گناہ کی عادت تھی؟ اس نے کہا ہاں، ایک سخت خطرناک جملہ اس کے منہ سے نہاتے وقت نکلتا تھا. صحبت کے بعد جب نہاتا تھا تو کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہانے کی مصیبت بہت سخت ہے، اس سے اچھا عیسائیوں کا مذہب ہے جہاں غسل جنابت صحبت کے بعد غسل فرض ہی نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا یہی عذاب تھا جس سے مدینے کی زمین سے پھینک دیا گیا. یہ شخص نے اتنا کہا کہ مدینے کا دہی سے زیادہ ہندوستان کا دہی اچھا ہے. رات ہی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ لگائی، مدینہ خالی کر دو، تم نالائق، تم مدینے کے قابل نہیں، میرے شہر کا دہی تم کو ہندوستان کا دہی اچھا لگتا ہے. وہاں کا ادب ہے دوستو، وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرو، ہر گرنے کا ادب کرو. وہ مدینہ پاک، وہاں کی کوئی اگر ستا بھی دے تو اس کو معاف کر دو، کسی سے انتقام بھی نہ لو، یہ محبت کا حق ہے. اگر مجنون لیلا کی گلی کے کتے کو پیر چوم سکتا ہے تو وہ تو آپ کا ہمارا حضور روضہ مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو روضہ مبارک پر حاضری دے کر اپنے ملکوں میں جائے تو یہ نہ کہے کہ میں نے قبر کی زیارت کی، یہ کہے زرتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. منظارہ قبری فقط زارنی، جس نے میری قبر پر حاضری دی اور اس نے میری زیارت کری. اور جہاں آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، جہاں آپ کا جسم مبارک جتنی زمین پر ہے عرش آدم سے وہ افضل ہے. تمام علماء کا اس پر اتفاق.